السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ٹریجر فن کے جتنے بھی ویورز ہیں اور جتنے بھی یوزرز ہیں وہ جو ہے نا اس پلیٹ فارم کو دیکھ رہے ہوں گے، اور اس میں کچھ چیزیں ان کو میری کوشش تھی کہ بتانے کی بتا چکا ہوں، اور کچھ مزید جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کو ابھی بھی کچھ کویشچن وغیرہ پوچھ رہے ہیں۔ پرسنل میں مجھے کافی میسج آتے ہیں، تو کچھ دو تین چیزیں بہت ضروری تھیں جو ابھی جو ہے نا لیٹسٹ نیوز جو کل آئی ہے اس کے متعلق، اور مزید جو کچھ ایک دو چیزیں ضروری ہیں بتانا، تو وہ میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو ویورز، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ہے نا یہ 7 اپریل کو ان کی یہ جو ہے نا اپڈیٹ آئی ہے، ٹریجر NFT جو میں نے آپ کو ایک گروپ بتایا تھا ان کا، اس گروپ میں ان کی جو ہے نا یہ چیز آئی ہے اپڈیٹ۔ اس میں انہوں نے یہی چیز اس سے پہلے 6 اپریل کو بھی ان کی جو ہے نا اپڈیٹ آئی تھی۔ ان کا فوکس صرف اور صرف ابھی جو ہے نا ٹوکن کے اوپر ہے کہ ٹوکن کو آپ جو ہے نا کس طریقے سے اوپر لے کے جا سکتے ہیں۔ تو ٹوکن جو ہے نا وہ ان کی یہی کوشش ہے کہ TUFT ٹوکن جو ہے نا یہ ہم مارکیٹ میں جتنے بھی یہ بلاک چین چل رہے ہیں، جتنے بھی ٹوکن چل رہے ہیں، ہم ان سب کے مقابلے میں ٹریجر چین کو جو ہے نا وہ ہم سب سے اوپر لے کے جائیں۔ دیکھیں، کوشش ہر بندے کی یہی ہوتی ہے، کسی بھی کام کے جو ہے نا وہ کسی بھی کام ایک فیلڈ میں جو ہے نا وہ بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں اگر اس میں آنا چاہتا ہوں، تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بھئی میں جس کو دیکھ کے آ رہا ہوں یا اس دوڑ میں جو بھی شامل ہے، تو کوشش اس کی یہی ہوتی ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ مقابلہ کروں اور اس سے آگے ہونے کی کوشش کروں، یا کم از کم نہیں تو جو ہم سے پہلے کے اس دوڑ میں شامل ہیں تو کم از کم ہم ان تک پہنچنے کی کوشش جو ہے نا وہ کریں۔ تو یہ سب کی کوشش ہوتی ہے۔ جو یہ کمپنی نے یہی چیز بتائی ہے کہ یہ ڈیجیٹل ایسٹس ہیں، اور ان کو جو ہے نا آپ جو جتنا جلدی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہوگا، یعنی TUFT ٹوکن جو ہے نا وہ بائی کرے گا اور اس میں ہمارے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ آئے گا، وہ ہمارا شروع میں شراکت دار ہوگا، تو اس کے لیے بھی یہی ہوگا کہ جب یہ ٹوکن اوپر جائے گا تو ہمارے ساتھ ساتھ اگر ہم بلڈ کرتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، تو ٹوکن ہمارا جو ہے نا ایک ویلیو بناتا ہے۔ جو شروع میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایتھیریم اور سولانا اور BNB کے جو ہے نا یہ مقابلہ کر رہے ہیں، تو ان ٹوکنز کے ساتھ اگر ہمارا مقابلہ جو ہے نا وہ پازیٹیو میں جاتا ہے، مقابلہ کرنے کے ہم اہل ہو جاتے ہیں، اتنی جو ہے نا ہماری اس کی پذیرائی ملتی ہے ہمیں TUFT ٹوکن کی، تو ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا جو سٹارٹنگ میں ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ تھی جو نیوز تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ مطلب وہ شیئر کر دی۔ دوسری ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ آپ کو سب کو پتہ ہے، میرا پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا میرا وڈرا آ چکا تھا، ٹھیک ہے۔ 8 دن کی سٹیکنگ آپ لوگوں کے سامنے میں نے شیئر کی تھی ویڈیو میں، آپ جو ہے نا وہ پیچھے آپ ویڈیو دیکھیں تو اس میں ساری ڈیٹیل پڑی ہوئی ہوگی۔ تو اس میں نے جو ہے نا سب سے پہلے ٹوکن بائی کیے، ڈپوزٹ کیا، ٹوکن بائی کیے، سٹیکنگ کے بعد جو ہے نا وہ میں نے اس کو سویپ کیا، واپس USDT بنائے، اور USDT بنانے کے بعد پھر میں نے وڈرا لگایا، اور وڈرا سے ویڈیو میں کنٹینیو ایک بتا رہا تھا ہر لوگوں کو کہ بھائی جن کے پاس جتنا بیلنس ہے وہ اس طریقے سے اپنے بیلنس کے حساب سے اگر وہ کتنے دنوں میں اپنا کس طریقے سے پروفٹ نکال سکتے ہیں وہ ڈیٹیل بتا رہا تھا۔ تو اس میں ہی مجھے ایک کمپنی کا میسج آ جاتا ہے جو میں نے وڈرا لگایا تھا، وہ بھی وڈرا میں نے آپ لوگوں کے سامنے ویڈیو جو ہے نا وہ ویڈیو بناتے ہوئے لگایا تھا، تو وہ وڈرا میرا آ چکا تھا۔ صرف ٹریجر فن کا جو ہے نا وہ سکسیسفل کا میسج مجھے آ گیا تھا، اس کے 10 سے 12 منٹ کے بعد مجھے بائنانس میں آ گئے تھے، تو وہ میں نے جو ہے نا شارٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا تھا، کیونکہ آدھا میسج میں دے چکا تھا، تو آدھا میسج میں نے شارٹ کے طور پہ اس میں جو میری شارٹ ویڈیو لاسٹ والی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پروف، تو مجھے جو ہے نا وہ وڈرا مل چکا ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں نے نیو جو ہے نا وہ اس میں سٹیک لگا دی تھی، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ یہ نیو سٹیک بھی میں لگا چکا ہوں اور وڈرا بھی لے چکا ہوں، تو وہ آپ کو میں ابھی یہاں پہ بھی تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہم مین پوائنٹ کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ آپ چیک کر لیں 156.8 سکسیس
اور جو یہ آپ کے ڈائریکٹ ممبر ڈپازٹ کریں گے تو اس کو جو ہے نا وہ یہ ٹوکن مل رہے ہیں، اور اگر کوئی ریزرویشن وغیرہ کرتا ہے تو اس کو جو ہے نا یہ آپ کو USDT جو ہے نا وہ بیلنس میں مل رہی ہے۔ اب ان کے والیٹ میں دو آپشن ہیں، اور دو آپشن میں یہ آپ چیز پھر ایک دفعہ نوٹ کر لیں اگر میں نے نہیں بتائی تو۔ والیٹ بیلنس میں آپ کے USDT آئیں گے، والیٹ بیلنس میں آپ کے ڈالر آئیں گے، اور TUFT بیلنس میں آپ کے ٹوکن آئیں گے۔ اور ایک ٹوکن جو ہے نا وہ ایک ڈالر کا جو ہے نا وہ 250 ٹوکن مل رہے ہیں، اور آپ جب ٹوکن کو بائی کر کے USDT کرتے ہیں تو وہ 262.5 ٹوکن آپ جب سیل کرتے ہیں تو آپ کو $1 ملتا ہے۔ اور منیمم جو ان کی رینج ہے، منیمم ان کی جو لمٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کم سے کم منیمم 50 USDT ہوں گے تو آپ ٹوکن بائی کر سکتے ہیں۔ 50 سے اوپر آپ کے جتنے بھی ہیں، 55 ہیں، 60، 100 ہیں، 200، 300 جتنے بھی ہیں تو وہ آپ جو ہے نا ان کے پیج سے، یہ ٹریجر فن اوپر لکھا ہوا ہے تو وہ میں نے ساری چیز بتائی ہوئی ہے۔ آپ منیمم $50 سے میکسیمم جتنے بھی آپ USDT کے ڈالر جو ہے نا وہ ٹوکن لینا چاہتے ہیں وہ آپ وہاں سے بائی کر سکتے ہیں۔ تو $50 سے آپ کا 49 بھی ہے تو وہ ان کی منیمم رینج ہے، تو اس سے آپ جو ہے نا کم میں آپ بائی نہیں کر سکتے۔ اب اگر آپ نے ٹوکن جو ہے نا وہ سیل کرنے اور USDT بنانا ہے، ان کو وڈرا لینا ہے، آپ کو ضرورت ہے، یا کسی اور بلاک چین پہ جو ہے نا آپ نے شفٹ کرنے ہیں، یا جو بھی مینز کہ آپ کو USDT اگر چاہیے تو ان ٹوکن کو آپ نے USDT کس طریقے سے بنانا ہے، وہ آپ کے پاس منیمم 13,125 ٹوکن ہوگا تو آپ کو 50 USDT $50 آپ کو ملیں گے۔ یعنی کہ آپ کا 13,125 سے ایک ٹوکن بھی کم ہوا تو آپ ان کو سویپ کر کے USDT نہیں بنا سکتے۔ یہ دو چیزیں بالکل جو ہے نا صاف کلیئر میں نے آپ کے سامنے بتا دی ہیں آپ کو۔ اب تیسری مین اور اہم بات یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا وہ اصل میں نے یہ چیز بتانی تھی، تو یہ دو چیزیں کی تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے آپ کو۔ کافی سارے جو ہے نا وہ دوستوں کے میں نے ویڈیو میں کمنٹس دیکھیں پچھلی جو میں نے بنائی تھی، تو اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمیں تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں، اس لیے یہ بتا رہا ہوں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ میری ویڈیو جو ہے نا اینڈ تک دیکھا کریں۔ بعض ایسی چیز ہوتی ہے جو ضروری، تو وہ جو ہے نا وہ جب میرے ذہن میں آتی ہے میں اسی ٹائم شیئر کرتا ہوں، تو کچھ ویڈیو کے اینڈ پہ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ چیزیں آپ سے رہ جاتی ہیں، پھر جو ہے نا وہ مجھے آپ پرسنل میں پوچھ رہے ہوتے ہیں یا کمنٹس میں، تو کائنڈلی یہ جو ہے نا ویڈیو آپ پوری دیکھ لیا کریں۔ فرداً جو ہے نا مشکل ہو جاتی ہے آپ کو جو ہے نا وہ بتانا۔ اچھا، اب ہم بات کر رہے تھے کہ جو بہت ضروری چیز ہے، امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جس ممبر نے اپنے اس میں انویسٹمنٹ کی ہے اور ابھی تک اس نے وڈرا نہیں لیا، ابھی تک اس نے پیسہ نکالنے کا مزہ نہیں لیا، تو اس کے لیے میں یہ چیز اب بالکل واضح کر رہا ہوں۔ ایک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے وڈرا نہیں لیا، اور ایک ان لوگوں کے لیے جن کے 2 یا 3 اکاؤنٹ ہیں، ان کے لیے ایک ظاہر ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ کافی سارے ایسے ویورز ہیں، ممبرز ہیں اس کے ٹریجر NFT اور ٹریجر فن کے، جو ہے نا وہ آپ 2 3 اکاؤنٹ بھی یوز کر رہے تھے۔ 2 3 اکاؤنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اب ایک میرا ہے تو ایک جو ہے نا وہ میرے کسی بھی بھائی کا ہے، بہن کا ہے، بیوی کا ہے، ایون کہ بچی کا ہے، یا اس طرح کسی کا بھی جو ہے نا آپ کا اکاؤنٹ ہے، یا آپ کے امی ابو کا، کسی کا بھی لوگوں نے اس طرح بنائے ہوئے ہیں، پیرنٹس کے اور سسٹر برادرز کے، تو ظاہر ہے وہ بھی آپ کی ہی کاؤنٹنگ میں آتے ہیں کہ آپ نے اپنی جیب سے ان میں بھی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، تو یا آپ نے کسی اپنے دوست کو، عزیز کو بنا کے دیا اور اپنی انویسٹمنٹ کی ہے۔ یہ دو میسج ان میں ان دو ممبرز کے لیے جو اس طرح کے کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے میں یہ میسج جو ہے نا وہ دینا ضروری سمجھ رہا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ چیز کہ جنہوں نے ابھی تک وڈرا نہیں لیا وہ کوشش یہ کریں کہ دیکھیں آپ اس میں اگر 50 ڈپازٹ کرتے ہیں تو آپ کے اپ لائنر کو جو ہے نا وہ 7500 ٹوکن جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، 7500 ٹوکن آپ کے اپ لائنر کو چلا جاتا ہے۔ اب اپ لائنر سے آپ سب سے پہلے یہ بات کریں، اور اپ لائنر کو بھی یہ چیز چاہیے، چلے میں اس طریقے سے کہہ دیتا ہوں کہ اپ لائنر کو یہ چاہیے کہ اپنے ڈاؤن لائنر کو یہ چیز بول دے
سب آرڈینیٹ کو یہ چیز وہ بولے کہ بھائی آپ نے ابھی تک کوئی وڈرا نہیں لیا تو ایز اے ہیلپ وہ اس کے ساتھ یہ کر لے تو بہتر ہوگا. باقی ہر بندے کی اپنی مرضی ہے، لیکن جو مجھے صحیح لگ رہا ہے میں نے وہ بتانا ہے. وہ اپنے ڈاؤن لائنر کو یہ چیز بولے کہ بھائی آپ اگر اس میں ڈپوزٹ کرتے ہیں، مزید ابھی تک آپ نے وڈرا نہیں لیا، اپنی اماؤنٹ، آپ کی پرنسپل اماؤنٹ اس میں پھنسی ہوئی ہے، تو آپ اس طرح کریں، اس میں ڈپوزٹ کریں، اور آپ کے ڈپوزٹ سے جو 7500 ٹوکن جو مجھے آنا ہے، اپ لائنر یہ بات کرے کہ جو مجھے آپ کا 7500 ٹوکن آئے گا وہ اس کے بنتے ہیں $30. $50 اگر ڈپوزٹ کرتا ہے کوئی اور وہ اپ لائنر اس کو یہ چیز بول دیتا ہے کہ بھائی یہ جو آپ کے ٹوکن آئے ہیں میری طرف $30 کے، چلیں وہ آپ اگر 29-28 بھی کر لیں، تھوڑی سی چارجز کٹے گی تو پھر بھی چلیں 30 کر لیں، 30 ٹوکن جو ہے نا وہ $30 کے ٹوکن، اگر وہ آپ جب بھی وڈرا لیں وہ اس کو واپس کر دیں تو میرے خیال میں یہ اس کے لیے اپ لائنر کے لیے بھی بہتر ہے، اور اپ لائنر کے ساتھ جو آگے ڈاؤن لائنر ہے اس کو بھی کچھ چیز سمجھ میں آئے گی اور وہ اپنا نقصان ریکور کر سکتا ہے. اس کو تھوڑا سا ایک حوصلہ ملے گا، اور اپنے اپ لائنر پہ اس کا جو ایک جو ہے نا وہ مزید پختگی ہوگی کہ یار اس نے مجھے ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی ہے، اور آج بھی جب تھوڑا سا ہم پھنسے ہوئے ہیں، تھوڑا سا اس کمپنی میں اس طرح کے ایک معاملات آئے ہیں تو وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہے. تو اپ لائنر تھوڑا سا اپنا اگر جگرا بنائیں اور یہ چیز کریں تو میرے خیال میں وہ بہت بہتر ہے، کیونکہ جب آپ نے ان کو اپنے کسی بھی ممبر کو اکاؤنٹ بنایا تھا تو آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ اس سے فائدہ ہوا ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ ابھی جب وہ نقصان میں ہے تو اس کے نقصان میں بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا آپ صرف اس کو ایک پش اپ کر لیں تاکہ آپ کا نقصان نہیں ہوگا. جب آپ وہ 7500 ٹوکن کے وڈرال لیتے ہیں تو اس ٹائم ہی آپ اس کو واپس کر دیں تو میرے خیال میں یہ بہت بیسٹ آئیڈیا بنتا ہے. اپ لائنر جو ہے نا وہ پریشان نہ ہو میری باتوں سے، اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو بے شک نہ کرے، لیکن میرے خیال میں جب ایک بندے کو آپ اپنے ساتھ لگا رہے ہوتے ہیں ایک فیلڈ میں اور اس سے تھوڑا بہت فائدہ آپ کو بھی مل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بے شک آپ نے اس کے فائدے کے لیے بات کی لیکن آپ کو بھی تھوڑا سا فائدہ مل رہا ہوتا ہے، تو ابھی بھی یقیناً اس کے فائدے کے لیے اگر بات کریں تب بھی آپ کو پھر بھی فائدہ ہو رہا ہے. تو ابھی تک اس نے وڈرا اگر نہیں لیا تو اگر یہ چیز کر لیں گے تو میرے خیال میں یہ ایک جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کوئی ہمدردی سمجھ لیں، یہ بہت زبردست جو ہے نا وہ اس کا آپ کو صلہ مل سکتا ہے. اب دوسری بات یہ میں نے کی تھی کہ بھائی اس میں جو آپ نے جس لوگوں نے جس کے جو بیلنس زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کر سکتا ہے. ایک تو یہ بات ہوگی، دوسری جو ہے نا وہ بات میں آپ سے یہی کر رہا تھا کہ اب جو ریگولر چل رہے ہیں جن کے لیول 2 3 4 5 ہیں، ظاہر ہے وہ اب کسی اور پلیٹ فارم پہ جا نہیں سکتے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اور ایک اور چیز بھی میں واضح کر دوں کہ کمپنی نے جو ابھی تک جو رول چل رہا ہے، جو ابھی کنٹینیو ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ کمپنی کا جو رول ہے وہ سمپلی الفاظ میں، سادہ الفاظ میں آپ کو میں سمجھا دوں. یہ بات ابھی میرے ذہن میں آئی ہے کہ سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ بھائی آپ کا جو بھی بیلنس ہے، جس کا جتنا بھی بیلنس ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ پروفٹ لے سکتے ہو لیکن آپ وہ اپنا بیلنس نکال نہیں سکتے ہو. اس سے جو پروفٹ آپ لوگے اس کے لیے چارجز آپ کو $50 جو ہے نا وہ آپ کے چارجز ہیں وہ کٹیں گے. اس کے بعد آپ اس سے کتنا پروفٹ لے سکتے ہو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس کا پروفٹ آپ نکال سکتے ہو وہ آپ وڈرا کر سکتے ہو، ادروائز جو آپ کی اماؤنٹ ہے وہ وڈرا نہیں کر سکتے. یہ سمپلی بات ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں جی کہ جو ممبرز جو ہے نا وہ آگے ڈپوزٹ کر رہے ہیں جو ہے نا ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. دیکھیں جس کا لیول 2 3 4 5 ہے اس کا کوئی بھی ممبر جو ہے نا وہ اگر اس میں ڈپوزٹ کرتا ہے تو سب کو بالکل سمپلی سب کو جو ہے نا وہ 7500 ٹوکن مل رہا ہے. اور اگر کوئی نیو جوائنر آ رہا ہے، نیو جوائنر جو ہے نا اگر کسی کے ساتھ اکاؤنٹ بناتا ہے وہ $100 ڈپوزٹ کرتا ہے تو 50 اس کے اپ لائنر کو جا رہے ہیں اور $50 جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو نیو جوائنر آئے گا ظاہر ہے اس کی سٹیک وغیرہ نہیں لگے گی، سٹیک صرف اس کی لگ رہی ہے جو پرانے یوزرز ہیں، اور پرانے یوزرز کو بھی وہ اپنے اماؤنٹ وڈرا نہیں کر سکتے بلکہ اس سے پروفٹ لے کے وہ پروفٹ نکال سکتے ہیں.
یہ بات بھی کلیئر ہو گئی۔ اب جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی ممبر ڈپازٹ کرتا ہے تو اس کے اپ لائنر کو جا رہے ہیں۔ اب اس سے میں نے آپ کو یہ چیز بتائی کہ بھائی جس کے 2 یا 3 یا 4 اکاؤنٹ ہیں، اب وہ جو ہے نا وہ کیا کرے تو بہتر ہے۔ اب فار ایگزامپل میرے ساتھ ڈائریکٹ ایک ممبر ہے، ٹھیک ہے، اور آگے اس کے 2 یا 3 اکاؤنٹ ہیں، ٹھیک ہے، آگے اپنے ساتھ اس نے ڈائریکٹ ریفر میں 1 اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، 2 بنائے ہوئے ہیں یا 3 بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے بہتر جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بجائے اور میری بھی تھوڑی سی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کو یہ نہ کہوں کہ یار آپ جو ہے نا اپنے اکاؤنٹ میں آپ کا بیلنس زیادہ ہے تو اب اپنے اکاؤنٹ میں ڈالیں، اور تاکہ وہ مجھے تھوڑا سا فائدہ آ جائے یا وہ میں بات ہائڈ بھی کر لوں کہ آپ اپنے میں ڈالیں، بجائے اس کے کہ میں یہ زور لگاؤں اس کو میں یہ چیز بتاؤں۔ اور آپ لوگ خود بھی یہ چیز سوچیں کہ بھائی جس کے 2 یا 3 اکاؤنٹ ہیں، ٹھیک ہے، ایک اکاؤنٹ آپ نے بنایا، اس کے ساتھ آگے آپ نے لنک میں دوسرا اکاؤنٹ بنایا یا تیسرا بنایا، تو آپ کوشش کریں کہ ڈپازٹ اگر کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے، اگر ڈپازٹ کرنا ہے، ہر بندے نے اپنے رسک پہ اپنی ذمہ داری پہ جو ہے نا وہ کرنا ہے۔ اس میں ایک اور چیز بھی میں ضرور بتاؤں گا آگے، اس بات کو کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی میں ایک بہت ضروری چیز بھی آپ کو بتاتا ہوں، وہ جو ہے نا ٹوکن کے ریٹ کے متعلق ہے۔ تو خیر، اگر آپ نے ڈپازٹ کرنا ہی ہے $50، تو اس کو آپ اپنے ڈائریکٹ جو آپ کا فرسٹ اکاؤنٹ ہے اس کی بجائے آپ نے اس کے ساتھ اگر کوئی ریفرل اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اس میں کریں، تاکہ آپ کا وہ اکاؤنٹ بھی چل جائے، اور جو اس سے اوپر جو اپلائنر والا آپ کا اکاؤنٹ فرسٹ اکاؤنٹ تھا وہ آٹومیٹکلی چل جائے گا۔ لیکن یہ کہ اس میں اگر آپ نے 5000 ٹوکن لیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، 5000 ٹوکن لیے ہوئے ہیں، نیچے آپ نے اکاؤنٹ 1 2 3 بنائے ہوئے تھے، تو وہ اس میں آپ ڈپازٹ کریں گے، 7500 ٹوکن اس میں ملے گا، 12500 ٹوکن اس میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ آئی ڈی جو ہے نا آپ کی جو ڈاؤن لائن پہ تھی وہ بھی چل جائے گی، اور اس کے اپ لائن پہ بھی آپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ اس میں پروفٹ میں جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جائے گا، اسٹیک میں وہ لگ جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ ایک ڈپازٹ پہ 2 اکاؤنٹ کو رننگ میں لا سکتے ہیں۔ یہ بھی ضروری چیز ہے، اس چیز کو بھی سارے ممبرز خود سمجھیں تو بہتر ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے نا وہ میں ایک اور بھی ابھی ذہن میں آئی تھی، تو لیکن یہ سب سے پہلے میں یہ بات کر لوں کہ ٹوکن جو ہے نا، یہ ایک چیز میری بالکل ذہن میں رکھیں، ٹوکن کے اب میرے خیال میں 3 یا 4 دن رہ گئے ہیں۔ انہوں نے فیز 1 اور 2 کا بتایا ہوا تھا، کمپنی نے ایک نوٹیفیکیشن دیا ہوا تھا کہ فیز 1 میں اس کا یہ ریٹ ہے اور فیز 2 میں اس کا یہ ریٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب فیز 1 میں اس کا 0.004 ریٹ ہے، جو ہمیں $50 کے 12500 ٹوکن مل رہے ہیں، یہ ریٹ 004 کے حساب سے ہے۔ کمپنی نے یہ بتایا ہوا تھا کہ فیز 2 میں اس کا ریٹ 008 ہو سکتا ہے، اور اس 8 میں آپ نے جس نے ڈپازٹ نہیں کیا اس کو $100 کے 12500 ٹوکن ملیں گے، جو ابھی $50 کے مل رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک ضروری چیز یہ بھی سن لیں، جنہوں نے اسٹیک لگائی ہوئی ہے، اگر اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے تو ان کا پروفٹ ڈبل ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل میں نے جو ہے نا وہ 10 دن کی اسٹیک لگائی ہے، اور 2000 NFT کی جو ہے نا وہ میں نے اسٹیک لگائی ہے 10 دن کے لیے یا 8 دن کے لیے، مجھے اس میں ٹوکن جو مل رہے ہیں وہ 50,000 ٹوکن مل رہا ہے، اور 50,000 کو اگر میں اس کو سویپ کرتا ہوں تو مجھے صافی جو ہے نا وہ کٹ آف کر کے تو $100 کا میں وڈرا لگا سکتا ہوں۔ وہ آپ کے اگر ریٹ اس دوران بڑھ جاتا ہے، اسٹیک کے دن پورے ہونے کے درمیان اگر آپ کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، 008 ہو جاتا ہے، تو یہ چیز بالکل ذہن میں رکھ لیں کہ اس کا ریٹ جو آپ کا 50,000 ٹوکن آپ کو ملا ہے 10 دنوں میں، وہ 50,000 کا ریٹ جو آپ کا 100 ٹوکن تقریباً بنتا ہے کٹ آف کر کے، تو آپ کو جو ہے نا وہ $200 آپ کے بن جائیں گے اگر ریٹ 008 ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ 008 کا ہی ذہن میں تو رکھنا ہے، اس لیے کہ کمپنی نے ہمیں ایک اشارہ دے دیا کہ 008 ہو جائے گا، اور جس نے ڈپازٹ نہیں کیا وہ ابھی 50 کر رہا ہے تو 100 کرے گا۔ لیکن اس کا ریٹ اگر ڈاؤن ہو گیا تو وہ بھی اپنے ذہن میں لازمی رکھیں کہ اگر اس کا ریٹ ڈاؤن ہو گیا
مطلب 004 ابھی ریٹ چل رہا ہے، اگر 002 پہ ریٹ آ جاتا ہے تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے؟ پھر جو ہے نا وہ جو ہمیں 100 اور جو ہے نا وہ ڈالر جو ہے نا مل رہے تھے جو 10 دنوں میں فار ایگزامپل، تو وہ ابھی ہمیں 50 ہی ڈالر ملے گا، اور وہ ملے گا جو ہم نے خود چارجز پہ لگائے ہیں، جو ہمیں خود ڈپازٹ کیے ہیں، اس کے ٹوکن بنا کے ہم نے فیس کٹوا لی ہے۔ تو یہ چیز بھی آپ ضرور لیں۔ رسک اسی چیز کو کہتے ہیں کہ کمپنی نے تو ہمیں 008 بتایا کہ ڈبل ریٹ ہوگا، لیکن اگر کسی معاملات میں وہ کوئی ایسا نوٹیفیکیشن بھیج دیں کہ ہمارا ٹوکن جو ہے نا وہ مارکیٹ میں نہیں جو ہے نا وہ رننگ میں ہوا، نہیں وہ جو ہے نا اس طریقے سے بائی ہوا کہ ہم اپ نہیں گئے، ہم ڈاؤن ہو رہے ہیں، تو اگر وہ 002 پہ آئے تو کم از کم جو ہے نا آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا جو آپ کا جو 100 ڈالر کے حساب سے آپ نے اسٹیک لگائی تھی تو وہ ابھی آپ کا 50 ہی پہ آ کے رک سکتا ہے، تو آپ کو پرافٹ نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی بات کہ اس کو آپ سٹیک زیادہ دن کے لیے لگائیں، اور دیکھیں زیادہ ہوپ فل یہی ہے کہ کمپنی کی نوٹیفیکیشن کے مطابق کہ انہوں نے 008 ریٹ شو کیا ہوا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اپ یا ڈاؤن ہو سکتا ہے، لیکن یہ میں آپ کو اپنی طرف سے ایک بات بتا رہا ہوں، اگر وہ اپ کا کہہ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ڈاؤن ہو جائے اور آپ جو ہے نا وہ وڈرا ہی نہ لگا سکیں۔ جنہوں نے ایک اپنے حساب سے کیلکولیٹ کر کے تو انہوں نے ایک سٹیک لگائی ہوئی ہے 15 دن 20 دن 10 دن میں ہمارا جو ہے نا وہ جو ہم نے ڈپازٹ کیا ہے وہ پلس پروفٹ جو ہے نا وہ ہم نکالیں گے، تو یہ تھوڑی سی یہ اگر دیکھیں اپ ہوتا ہے تو پھر تو ہمیں پریشانی نہیں ہے، پھر تو پروفٹ ہی پروفٹ ہے نا۔ اگر آپ 100 نکال رہے تھے پروفٹ تو وہ آپ کا ڈبل ہو جانا ہے، 200 ہو جانا ہے، اس میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن پریشانی رسک اسی چیز کا نام ہے۔ اگر ان کا ریٹ یہ 3-4 دن کا جو ٹائم چل رہا ہے وہ اگر ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس میں ہمارے لیے یہ رسک بن سکتی ہے۔ وہ ٹائم جو چل رہا ہے وہ بھی آئیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہے نا کتنا ٹائم رہتا ہے، اس کو بھی اب ہم جو ہے نا 3 یا 4 دنوں پہ نہیں لے کے آتے، اس کو بھی ڈائریکٹ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ دن کتنے بتا رہا ہے اور کتنے دنوں کے لیے چل رہا ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ لیں، یہ جو ہے نا اس کا پیج پہ میرا سیو ہے، یہ یہاں پہ میں نے نکال لی ہے، تو آپ یہ ابھی ٹائم دیکھ لیں، یہ آپ کے سامنے ٹائم چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 دن 18 گھنٹے اور 16 منٹ جو ہے نا یہ کچھ سیکنڈ جو ہے نا یہ ٹائم چل رہا ہے، آپ چیک کر لیں۔ تو اتنے دنوں بعد اگر فیز 2 کمپنی کے مطابق، کمپنی کے نوٹیفیکیشن کے مطابق اگر اس کا ریٹ اپ ہو جاتا ہے، جن جن کی سٹیک لگی ہوئی ہے ان کے لیے یہ گڈ نیوز ہو جائے گی کہ ان کا ریٹ جو ہے نا وہ اگر وہ 50,000 پہ نکال رہے تھے تو وہ لاکھ روپے آسانی سے نکال سکتے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے اس کا اگر ریٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے لیے تھوڑی سی پریشانی بنے گی، لیکن زیادہ امید اب کی اس لیے کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ابھی تک کمپنی نے نوٹیفیکیشن میں بھی یہی دیا تھا کہ فیز 2 میں ہم نے ریٹ 008 کر دینا ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو دن پورے ہوں گے تو وہ فیز 1 اینڈ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا بھی ابھی ہمیں کچھ اس کا ذکر نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا ابھی تک آفیشیلی کوئی جو ہے نا وہ اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی کہ یہ جو ٹائم چل رہا ہے تو یہ فیز 1 اینڈ ہو رہا ہے یا فیز 2 سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کی کوئی ابھی تک جو ہے نا وہ مصدق کا جو کہتے ہیں کہ اس کی کوئی نیوز وہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ میں ایک آپ کو تجزین کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹائم جو چل رہا ہے تو آخر کچھ نہ کچھ جو اس کا ہو سکتا ہے کہ فیز 1-2 کی چینجنگ، اور تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ٹائم چل رہا ہے۔ اچھا، ابھی یہ ساری خیر کافی تفصیل ہو گئی ہے، مزید جو بھی اپڈیٹ آتی ہے وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کروں گا، شیئر کروں گا۔ جس کو کچھ بھی جو ہے نا اس کے کوئی بھی کویشچن کرنا ہو اس ٹریجر فنڈ کے ریلیٹڈ، کوئی بھی کویشچن ہے آپ کا، کسی قسم کی کوئی معلومات ہے، وہ میری اس میں جو ویڈیو پڑی ہوئی ہیں برائے مہربانی وہ ساری ویڈیو آپ دیکھیں، تو میرے خیال میں کوئی ایسا سوال آپ کا بنے گا نہیں جو ہے نا آپ کو تاکہ اس کی کوئی سمجھ نہ آئے، اور آپ کے کوئی ذہن میں ایسا سوال ہو جو ویڈیو دیکھیں تو اس کا جواب اس میں نہ ہو۔ میرے خیال میں نے سارے جو ہے نا وہ کوشش یہی کی ہے کہ سب کے ساتھ جو ہے نا وہ ایسی باتیں شیئر کی جائیں جو اس میں ورک کر رہا ہے تو کم از کم اس کو
اگر اپلائنر اچھے طریقے سے گائیڈ نہیں کر رہا تو وہ یہ ویڈیو دیکھ کے تو اس کو کم از کم اپنے بیلنس کے اپنے اماؤنٹ کے متعلق ساری بات کلیئر ہو جائے کہ میں کس سائٹ پہ جا رہا ہوں، کس پلیٹ فارم کی طرف جا رہا ہوں، اور اس پلیٹ فارم کی کیا کیا اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ تو یہ اس لیے آپ نے مزید اس کی جو اپڈیٹ اگر چاہیے تو میری جتنی بھی ٹریجر فن اور ٹریجر NFT کے متعلق کچھ 8-10 ویڈیو ہیں وہ آپ ساری دیکھ لیں اور اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے متعلق اب کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے ضرور شیئر کروں گا۔ آخر میں وہی بات کروں گا کہ یہ ساری جو ڈیٹیل ہے یہ میری ویڈیو جو ہے نا آپ گروپوں میں شیئر کریں، آپ اپنے ممبرز کے لیے ڈائریکٹ جو ممبر ہیں آپ کے ان کے ساتھ شیئر کریں، انڈائریکٹ ممبر ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں، آپ کے اگر آپ لائنر ہے کوئی اس کے ساتھ شیئر کریں، اور جو یہ میں نے چیزیں بتائی ہیں کوشش یہ کریں کہ جو ہے نا اپنا بھی فائدہ ڈھونڈیں اور اپنے اپ لائنر اور ڈاؤن لائنر کا خاص کر جو ہے نا وہ ان کا بھی فائدہ ڈھونڈیں۔ تو پیسہ جو ہے نا وہ بندہ کماتا رہتا ہے، ایسے مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ہر چیز حقیقت کھول کے بتانا یہ اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی کو شبے میں نہ رکھیں کہ یہ آپ کا پیسہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا، یہ ایسے نکلے گا ویسے نکلے گا۔ یہ ساری چیزیں بالکل ان ویڈیو میں نے ساری کلیئر کر دی ہیں، تو آپ اس کو ضرور دیکھیں اور خود سمجھیں آگے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی اماؤنٹ نکالنی ہے نہیں نکالنی ہے، آگے ورک کرنا ہے نہیں کرنا ہے، یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔